السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز به ولا یجد له من دون اللہ ولیا ولا نصیرا صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام۔ مفتی محمد اشفاق آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں یہ پروگرام منڈے سے فرائیڈے تک اسی وقت نشر ہوتا ہے، اور اس پروگرام کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں آپ کے لیے لائیو کالوں کا سلسلہ بھی جاری رکھا جاتا ہے۔ If you have any question you can ring on this number۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ بھی اس نمبر پر فون کر کے معلوم کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے، اور یہ پروگرام بعد میں یوٹیوب پر بھی اپلوڈ کیا جاتا ہے، تاکہ جو لوگ اس وقت مشغول و مصروف رہتے ہیں وہ بھی اس پروگرام سے فائدہ اٹھا سکیں۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں، اس گفتگو میں ہم نے جامع ترمذی، جو امام ابو عیسیٰ الترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیثوں کی کتاب جمع کی ہے، حدیثوں کو جمع کیا ہے، اور یہ ان صحیح کتابوں میں ہیں جن کو ستہ کہا جاتا ہے۔ حدیث کی 6 وہ کتابیں جن کو صحیح کہا جاتا ہے، ان میں سے ایک یہ کتاب ہے۔ اور ابھی ہم ابواب التفسیر کو تفصیل سے بیان کر رہے ہیں، اس کی وضاحت کر رہے ہیں، اور الحمدللہ سورہ نساء کی 123 نمبر 123 نمبر کی آیت آج پڑھی گئی ہے۔ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، تمہاری تمناؤں سے کام نہیں چلے گا، اور نہ اہل کتاب کی تمناؤں سے۔ یعنی انسان مسلمان اللہ پر ایمان لانے والا صرف امیدیں نہ رکھے کہ بس ہم تو جنت میں جانے والے ہیں، ہمارے لیے تو مغفرت یقینی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے لیے اور آخرت کے لیے نیک اعمال کرتا رہے، اور اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اس کے لیے استغفار کرتا رہے۔ آگے جو آیت کا حصہ ہے، من یعمل سوءا یجز بہ، جو کوئی برا عمل کرے گا اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا، ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور وہ اللہ کے سوا کسی کو ولی اور مددگار نہیں پائے گا، یعنی آخرت میں کوئی نہیں جو اس کو عذاب سے بچا سکے۔ جس وقت یہ آیتیں نازل ہوئیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم فرماتے ہیں کہ ہم پر بہت شاق ہوئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر شخص سے جس سے کوئی نہ کوئی تو برائی ہو جاتی ہے، اور اس آیت میں کہا گیا جو بھی کوئی برا عمل کرے گا اس کو اس کی سزا دی جائے گی، بدلہ دیا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قاربوا وسددوا وفی کل ما یصیب المؤمن کفارۃ، تم ہر چیز میں اللہ کے حکم کو سامنے رکھو، سیدھے راستے پر چلتے رہو، حد سے آگے نہ بڑھو، باقی ہر چیز جو مومن کو تکلیف دینے والی پہنچتی ہے یہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ حتیٰ کہ ایک کانٹا بھی جو مومن کو چبھ جاتا ہے وہ بھی اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم جو چھوٹے موٹے گناہ
ہم سے صادر ہو جاتے ہیں تو یہ جو تکلیفیں آتی ہے چھوٹی موٹی، یہ تکلیفیں بھی ان گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ کسی کو ایک کانٹا چبھ گیا، تکلیف ہوئی، اللہ تعالیٰ اس تکلیف کی وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام، اور آپ کے لیے لائنیں کھلی ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ بھی اسٹوڈیو کے نمبر پر فون کر کے معلوم کر سکتے ہیں۔ ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، آپ کی لائن ڈراپ ہو گئی، دوبارہ ٹرائی کیجئے۔ تو ایک کانٹا بھی جو مومن کو پہنچ رہا ہے وہ اس کے گناہوں کے لیے کفارہ بن رہا ہے، حتیٰ کہ اس سے بھی چھوٹی تکلیف، جیب میں کوئی چیز رکھی تھی، ہاتھ ڈالا تو نہیں ملی، اس کو تکلیف ہوئی کہ میری وہ چیز کہاں چلی گئی، اب دوسرے جیب تلاش کر رہا ہے، وہاں اس کو مل گئی۔ لیکن یہ جو چھوٹی سی معمولی سی اس کو جو فکر ہوئی کہ میری وہ چیز کہاں چلی گئی، مثلا چابی کہاں چلی گئی، اس جیب میں رکھتا ہوں لیکن آج نظر نہیں آ رہی، ابھی اس جیب میں ڈال دی تھی، یہ جو چھوٹی سی تکلیف ہے یہ بھی گناہوں کے لیے کفارہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے بخار مومن کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ تو ہر وہ بیماری یا مصیبت یا تکلیف جو ہمیں پہنچ رہی ہے یہ ہمیں گناہوں سے کفارہ، ہمارے گناہوں کے لیے کفارہ بن رہی ہے۔ اور حتی الشوکۃ یشاکھا، حدیث کے الفاظ ہیں، کانٹا بھی جو چبھتا ہے وہ بھی انسان کے لیے، مومن کے لیے گناہوں کا کفارہ ہے۔ یعنی اس طرح کی چھوٹی موٹی تکلیفوں سے گناہ معاف ہوتے جائیں گے حتیٰ کہ انسان بالکل گناہوں سے پاک صاف ہو کر اللہ کے سامنے حاضر ہوگا۔ ایک اور کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ٹھیک ہے بھائی جان؟ جی الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے بھائی جان۔ میرا سوال ہے، جس طرح میرے ایک ملنے والی ہے تو اس کی لڑکی کی شادی ہوئی تھی لیکن اس کے نا اولاد نہیں ہوئی، پھر اس کے آدمی نے دوسری شادی کر لی، اس میں اللہ نے بیٹا دیا، تو کیا جو پہلی اس کی بیوی جس کی اولاد نہیں وہ اس بیٹے کے ساتھ عمرہ کر سکتی یا نہیں کر سکتی؟ اچھا ٹھیک ہے، جو بتا اس کی دیں۔ سوتن کا بیٹا ہے۔ جی جی انشاءاللہ بتا دیں۔ السلام اوکے جی، علیکم۔ مہربانی، اللہ حافظ۔ دیکھیے، آپ کا سوال بہت اچھا ہے کہ پہلی بیوی سے اولاد نہ ہوئی، دوسری بیوی کی اور اس سے بیٹا پیدا ہوا، تو یہ بیٹا پہلی بیوی کے لیے محرم ہے یا نہیں؟ تو یقیناً وہ پہلی بیوی بھی اس کی محرم ہے، سوتیلی ماں ہے اس کی، اس کے ساتھ حج کے لیے جا سکتے ہیں، یا عمرے کے لیے جانا ہے تو جا سکتے ہیں، اجازت ہے۔ اب یہ کہ جو مصیبتیں اور آزمائشیں ہمارے اوپر آتی ہیں تو کیا ہر مصیبت ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے؟ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بعض مصیبتیں اور بعض تکلیفیں ایسی ہیں جو اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہیں، اور بعض تکلیفیں اور مصیبتیں انسان مومن کے لیے سزا کے طور پر ہوتی ہیں۔ یہ کیسے پتہ چلے کہ یہ سزا کے طور پر ہے مجھے بیماری، یا آزمائش کے طور پر ہے؟ فرمایا دل کا سکون حقیقی سکون ہے، اللہ کے ساتھ دل کا تعلق یہ حقیقی تعلق ہے۔ اگر مومن کسی بیماری میں ہے، کسی تکلیف میں ہے، کسی پریشانی میں ہے، لیکن اس سے اللہ کا جو تعلق ہے وہ کم نہیں ہوا، ان مصیبتوں کے باوجود رب سے اس کا تعلق ویسا ہی ہے جیسا مصیبت کے آنے سے پہلے تھا، بلکہ اور بڑھ گیا۔ نمازوں میں جو پابندی پہلے تھی اب اس سے زیادہ ہو گئی، قرآن کی تلاوت و ذکر پہلے جو کرتا تھا اس مصیبت کے، اس بیماری کے آنے کے بعد اور بڑھ گیا۔ تو یوں سمجھ لیں کہ اللہ کی طرف سے آزمائشیں گناہوں کے لیے کفارہ ہیں۔ اور اگر اس مصیبت کے آنے کے بعد، اس بیماری کے آنے کے بعد دل کا سکون ختم ہو گیا، اللہ کے ساتھ جو تعلق تھا وہ کمزور ہو گیا، جو پہلے نمازوں کی پابندی اور اہتمام تھا، قرآن کی تلاوت و ذکر کرتا تھا، وہ بھی چھوٹ گیا، تو اس کا مطلب یہ بطور سزا کے ہے، یہ آزمائش نہیں بلکہ یہ بطور سزا کے ہے گناہوں کے لیے۔ تو اس لیے انسان ہر مصیبت کے وقت اللہ سے تعلق جوڑے رکھے۔
ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے عجبا لامر المؤمن، کہ عجیب ہے، مومن کا معاملہ ایک عجیب معاملہ ہے، اگر اس کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو صبر کر کے اللہ سے تعلق کو مضبوط کر لیتا ہے، اور اگر کوئی نعمت پہنچتی ہے اللہ کی طرف سے تو شکر کر کے اللہ کے تعلق کو مضبوط کر لیتا ہے۔ مطلب دونوں حالتیں ہمارے لیے خوب ہی ہے، درجات کے ترقی کا سبب ہے، اللہ سے قریب ہونے کا سبب ہے، نعمت ہے تو شکر کے ذریعے اور مصیبت ہے تو صبر کے ذریعے۔ اس حدیث میں یہ بیان کیا گیا، اور آگے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سددو وقاربو، نیک عمل کرتے رہو اور سیدھے راستے پر چلتے رہو، اگر کوئی گناہ ہو جائے تو اللہ سے استغفار کرتے رہو، اور یہ سمجھو کہ یہ جو ہمارے پر یا آئی ہے آزمائش، یہ ہمارے گناہوں کو بخشوانے کا ذریعہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دوسری آیت ہے، آیت نمبر 128، وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا تھا حضرت سودا کو طلاق دینے کا، طلاق دی نہیں تھی۔ بعض روایت کے الفاظ میں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ نے طلاق دی، آپ نے طلاق دی نہیں تھی حضرت سودا کو، لیکن ایسا محسوس ہو رہا تھا حضرت سودا کو کہ آپ مجھے طلاق دے دیں گے، تو انہوں نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی بیوی رہنا چاہتی ہوں، جنت میں آپ کی بیوی بن کر اٹھنا چاہتی ہوں، رہنا چاہتی ہوں، صلح کر لیتے ہیں کہ میری باری آپ حضرت عائشہ کے لیے میں دے دیتی ہوں، تو آپ اس رات میں جب میری باری کا دن ہو، رات ہو، آپ ادھر رہا کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس بات کو منظور کر لیا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا، اگر کوئی عورت، اگر کوئی بیوی اپنے شوہر سے نافرمانی یا اعراض کا اندیشہ کرے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا، تو ان پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ آپس میں کمپرومائز کر لیں، جس کو ہم کہتے ہیں گیو اینڈ ٹیک، کوئی بات دے دی جائے، کوئی بات چھوڑ دی جائے، اور فرمایا وَالصُّلْحُ خیر، مصالحت یہ بہتر ہے۔ تو حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی باری کو دے کر یہ صلح کر لی کہ آپ مجھے طلاق نہ دیں، آپ نے طلاق نہیں دی۔ تو اس طرح کی مصالحت جائز ہے، ہر ایسی صلح مسلمانوں کے درمیان جائز ہے جو کسی حرام کو حلال نہ کرے اور کسی حلال کو حرام نہ کرے۔ بہت سے معاملات میں اس طرح بیوی، بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ شوہر تنگ دست ہے اور بیوی کے پاس اپنا پیسہ ہے، وہ کہتی ہے ٹھیک ہے آپ مجھے نفقہ نہ دیں، میں اپنے طور پر اپنا گھر کا خرچ چلا لوں گی، لیکن آپ مجھے اپنی زوجیت میں رکھیں، آپ مجھے طلاق نہ دیں۔ یہ بھی ایک صلح ہے۔ یا دوسری شادی کی ہے لیکن شوہر کا وقت پہلی بیوی کے پاس زیادہ گزرتا ہے، تو وہ دوسری بیوی اس پر بھی رضامندی ظاہر کر سکتی ہے، ٹھیک ہے آپ 4 دن اور 3 دن کے بجائے 5 دن وہاں رہا کریں، 2 دن مجھے دے دیا کریں۔ تو اپنی باری کو، اپنے حقوق کو کم کر کے آپس میں رضامندی کر لینا یہ بہترین ہے۔ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ آیت نمبر 131 ہے، يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ۔ آیت کلالہ، دیکھیے کلالہ کے لفظی معنی ہوتے ہیں کمزور۔ شریعت میں وہ آدمی جس کا انتقال ہو گیا اور اس کی کوئی اولاد نہیں تھی اور ماں باپ بھی نہیں تھے، اب اس کے بھائی بہن وارث بننے والے ہیں، تو اس کو کہا جا رہا ہے کہ آدمی کلالہ ہے، کمزور ہے، ایسا کوئی وارث قریبی نہیں جو اس کے مال
کی میراث کو حاصل کر سکے، اس کا حکم اس آیت میں نازل کیا گیا۔ سورہ نساء کے شروع میں بتایا تھا آیت نمبر 11-12 میں کہ میراث کی آیتیں، میراث کے احکام اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرما دیے، اور بہت تفصیل سے ذکر کیا کس کا کتنا حصہ، شوہر کا کتنا حصہ، بیوی کا کتنا حصہ، اولاد کا کتنا حصہ، ماں باپ کا کتنا حصہ، اور سیناریو بھی بتا دیا ان لم یکن لہا ولد ان کان لہن ولد، اگر اولاد ہے تو کتنا حصہ، اولاد نہیں ہے تو کتنا حصہ، اور آگے فرمایا فریضۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے مقرر ہے، اس میں کوئی کمی زیادتی نہیں ہو سکتی۔ اور ایک حدیث میں اور وضاحت سے فرما دیا لا وصیۃ لوارث، کسی وارث کے لیے وصیت نہیں ہو سکتی، کیونکہ وارث کے لیے تو اللہ نے خود اس کا شیئر مقرر کر دیا ہے۔ تو اب آپ وصیت کریں گے اس شخص کے لیے جو وارث نہیں بن رہا ہے، یا کوئی ادارہ ہے جس کے لیے آپ دینا چاہتے ہیں، مسجد ہے، مدرسہ ہے، کوئی نیکی کا کام ہے اس میں دینا چاہتے ہیں، اپ ٹو 33% یہ وصیت جاری کی جاتی ہے۔ تو اس سورہ نساء کی اس آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے کلالے کا ذکر کیا ہے۔ سورہ مائدہ شروع ہوتی ہے۔ دیکھیے سورہ مائدہ کے لفظی معنی ہوتے ہیں دسترخوان۔ اس سورت کے آخر میں اس واقعے کو اللہ نے ذکر کیا ہے جب عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین نے درخواست کی تھی کہ عیسیٰ اللہ سے دعا کیجیے ہمارے لیے پکا پکایا کھانا اترا کریں، ہم اس کو کھاتے رہیں، ہمیں کمانے کی فکر نہ ہو اور عبادت کرتے رہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ کی طرف سے جواب آیا کہ میں دسترخوان نازل کروں گا، لیکن اگر کوئی اس کے بعد اس نعمت کی ناشکری کرے گا تو ایسا عذاب دوں گا جو کسی کو نہیں دیا جائے۔ اس واقعے کا ذکر اس صورت میں آخر میں آئے گا، تو اس صورت کا نام ہی مائدہ پڑ گیا۔ مائدہ کے معنی دسترخوان۔ آیت ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے اکملت لکم دینکم، تمہارا دین مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور میری نعمت تم پر مکمل کر دی۔ دیکھیے دین کے ساتھ اکمال کا لفظ آیا، مکمل کرنا، دین کو مکمل کرنا، اس لیے دینکم آیا، اور جب نعمت کا لفظ آیا تو اللہ نے اپنی طرف نسبت کی اس کی، میری نعمت یعنی اسلام اور یہ دین میری نعمت ہے جو تم پر میں نے مکمل کر دی۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں راضی ہو گیا تمہارے لیے اسلام کے لیے بطور دین کے۔ یہ آیت سن ہجری 10 میں جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں شریک ہیں، عرفے کا دن ہے، جبل رحمت کے پاس ہیں، اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ اس کے چند مہینے کے بعد ذی الحج میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، محرم اور سفر گزرا ہے، اور پھر ربیع الاول میں آپ کا انتقال ہو گیا ہے۔ دیکھیے آیت کے نزول کا زمانہ دیکھیے، حج کا دن ہے، اور وہ حج ہے جس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ more than 100,000 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام وہاں موجود ہیں۔ جمعہ کا دن ہے، آیت نازل ہو رہی ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں ایک حدیث ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک یہودی نے کہا کہ عمر، اگر یہ آیت ہمارے دین کے بارے میں نازل ہوتی کہ تمہارا دین کمپلیٹ کر دیا، مکمل کر دیا، اور میں تم سے راضی ہو گیا اس دن، تو ہم اس آیت کے نازل ہونے کے دن کو سیلیبریٹ کرتے، اس کو خوشی مناتے اس دن کو ہر سال۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے پتہ ہے یہ آیت کب اور کہاں نازل ہوئی تھی۔ یعنی آپ تو ایک عید کی بات کرتے ہیں سیلیبریشن کی، ہمارے یہاں تو اس دن 2 عیدیں تھیں، جمعہ کا دن بھی تھا اور حج کا دن بھی تھا۔ اور پھر ہمیں سیلیبریٹ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہر سال اس تاریخ میں
لاکھوں کا مجمع وہاں پہنچتا ہے، یہ اس کی یادگار ہے۔ تو دین اسلام کو اللہ تعالیٰ نے کامل و مکمل کر دیا۔ اگلے انبیاء کرام ان کو بھی شریعت دی گئی، ان کے زمانے کے لیے وہ شریعت کامل و مکمل تھی۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو جو شریعت دی گئی وہ کوئی ناقص نہیں تھی، کمپلیٹ۔ اس زمانے میں جتنے احکام کی ضرورت تھی اللہ نے نازل فرمائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں عیسائیوں کو جس قدر ضرورت تھی اللہ نے وہ پورے احکام نازل فرمائے۔ ان زمانوں کے اعتبار سے ان کی شریعت مکمل تھی، اور یہ آخری شریعت آخری نبی پر جب نازل کیا گیا قرآن مجید، تو پھر فرما دیا کہ اب آگے اس کے بعد کوئی شریعت نہیں آنے والی ہے، اور یہ شریعت کامل و مکمل ہے۔ اب اسی کو کامیاب شمار کیا جائے گا جو اس شریعت کے مطابق زندگی گزار کر آئے گا۔ اگلی شریعتیں منسوخ ہو گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے مطابق اگر کوئی ایمان والا عمل کرنا چاہے وہ کامیاب نہیں ہے۔ ان کے یہاں 2 نمازیں تھیں، اس امت پر 5 نمازیں فرض ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مطابق، ان کی شریعت کے مطابق کوئی عمل کر کے کامیاب ہونا چاہے، کامیابی ایمان کے ساتھ اسی شریعت کے اندر دین اسلام پر عمل کرنے کا نام ہے۔ اور یہ منسوخ کر دی گئی اگلی شریعتیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ناسخ ہے، یعنی اگلی شریعتوں کو منسوخ کر دیا۔ یہ نہیں کہا جائے گا وہ غلط تھیں، اس زمانے کے لیے وہ صحیح تھیں، حق تھا۔ قرآن کہتا ہے مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ وہدی وموعظۃ للمتقین۔ انجیل کے بارے میں ہدن کہا، نور کہا، تورات کے بارے میں ہدن اور نور کہا کہ ہدایت کا ذریعہ اور نور تھی۔ اس زمانے کے لیے احکام تھے۔ اور پھر اگر آپ غور کریں تو موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی تھے، عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا فرمایا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ ہم نے آپ کو سارے انسانوں کے لیے، آل مان کائنڈ کے لیے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے۔ بشارت بھی آپ دیں گے آل مان کائنڈ کو، اس میں کسی قبیلے کا، کسی خاندان کا، کسی قوم کا ذکر نہیں، آل مان کائنڈ۔ کسی بھی زبان کا بولنے والا ہو، کسی بھی علاقے کا رہنے والا ہو، کسی بھی رنگ و نسل سے اس کا تعلق ہو، سب کی طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے۔ یہ جامعیت اور یہ کاملیت حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حاصل نہیں تھی۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، کہ یہ جو شریعت مکمل ہو گئی، اب اس کے بعد اس شریعت میں کسی قسم کا اضافہ کرنا یہ ریجیکٹڈ ہے۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد مردود۔ جو کوئی ہمارے دین میں کوئی ایسی بات ایجاد کر دے جس کو انوویشن کہتے ہیں، بدعت کہتے ہیں، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردود ہے، ریجیکٹڈ ہے۔ شریعت کامل و مکمل ہو چکی۔ ترکت فیکم امرین، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ جاتا ہوں، کتاب اللہ و سنتی، کتاب اللہ اور میری سنت۔ دوسری روایت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، یعنی پہلا واقعہ حضرت عمر کے ساتھ اس کا تعلق فرمایا۔ دوسری روایت میں حدیث میں اسی طرح کا لفظ ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تو حضرت ابن عباس نے یہی جواب دیا کہ میں جانتا ہوں کہ یہ 2 عید میں نازل ہوئی ہے۔ ایک عید کی بات کر رہے ہیں آپ سیلیبریشن کی، 2 عید میں نازل ہوئی ہے، جمعہ کا دن بھی تھا اور حج کا دن بھی تھا۔ وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 64 کے بارے میں روایت آئی۔ آیت کا ترجمہ ہے کہ یہود نے یوں کہا کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں اس کا جواب دے رہے ہیں کہ ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، یہ کنجوس ہیں، اللہ کے ہاتھ تو بے پایاں رحمتیں الوقت اللہ تعالیٰ نازل فرما رہا ہے۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے آپ بھی اسٹوڈیو کے نمبر پر فون کر کے معلوم کر سکتے ہیں۔ ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب کیا حال ہے؟ جی ٹھیک ہے. الحمدللہ، آپ کیسی ہیں؟ شکر الحمد للہ. سر میں ایک دو خواب سے، کل آپ کا پروگرام ریپیٹ تھا تو میں جی خواب جی پوچھنے تھے، اگر آپ بتا دیں تو. جی کیا تھا؟ سر میں نے اکثر خواب میں 2-3 دن بعد میں اذان دیکھتی ہوں نا، اذان دیکھتی ہوں، اذان ہو رہی ہے اور کوئی مجھے ساتھ یہ بھی آواز آتی ہے کہ نماز کا ٹائم ہو گیا نا. تو اس کے علاوہ میں نے ایک پرسنل خواب دیکھا کہ 2 گھوڑا گاڑی ہے، اس میں لوگوں نے سفید کپڑے پہن کے پہنے ہوئے سب نے، اس میں جا رہے ہیں، میں بھی اس گاڑی میں بیٹھی ہوں. تو ایک یہ خواب ہے، اور ایک اور خواب ہے وہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ میری بھائی کی بہو ہے، تو وہ میں کھڑے میں بہت خوبصورت وادی ہے، بہت ہی ہریالی ہے ہر طرف. تو میں کہتی ہوں، اس کا نام لے کے کہتی ہوں دیکھو یہ وادی کتنی پیاری ہے. تو مجھے کہتی ہے کہ حال آپ ادھر تو دیکھیں، یہ ایک گھر ہوتا ہے، وہ اس کی چھت نہیں ہوتی، اچھا تو بڑی مختلف چیز ظاہر ہو رہی ہوتی ہے وہاں سے. ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں. جی عامر صاحب، آپ ایک میری بیٹی ہے، اس کل سو کے اٹھی ہے تو اس کے نا بستر پہ اس کے پاس جیسے بہت سارے خون جو کسی نے اس نے دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے چھٹے پڑے ہوئے تھے نا. خون کے دھبے تھے؟ جی چھوٹے چھوٹے نا، جیسے کسی نے ایسے پھینک کے ہو، اچھا اچھا چھوٹے چھوٹے بہت. ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ایک اور کالر لائن پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام، فرمائیے. جی میں نے خواب کی تعبیر پوچھنی ہے. جی بولو. 2 بندے ہیں تو وہ گوشت کو کاٹ رہے ہیں، بڑے گوشت کو کاٹ رہے ہیں، پانی ہے نیچے، پانی ہے. تو میں ادھر ساتھ 2 نفل پڑھ رہی ہوں، وہ آسانی سے پڑھ لی ہیں. دوسری دفعہ 2 نفل سے میں پڑھنے لگی ہوں تو پھر مجھے جگہ نہیں ملتی، میں اس بندے کے پیچھے میں کھڑی ہو کر پڑھ رہی ہوں، پر مشکل سے پڑھی. پتہ نہیں پڑھے ہیں یا پورے کے نہیں ختم ہوئے کہ نہیں ہوئے. پھر میری آنکھ کھل گئی ہے. تو وہ گوشت کون سے جانور کا تھا؟ جی گوشت کون سے جانور کا تھا؟ جو میرے خیال میں گائے تھی. اچھا بڑا گوشت تھا. ٹھیک ہے انشاءاللہ بتا. 2 بندے ہیں کاٹ رہے ہیں گوشت. ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہماری بہن نے جو پہلے خواب کا ذکر کیا ہے کہ وہ دیکھتی ہیں کہ اذان ہو رہی ہے. دیکھیے خواب میں اذان کا دیکھنا اچھا ہے. قرآن مجید میں سورہ حج میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں یہ ذکر فرمایا، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، کہ آپ لوگوں میں حج کا اعلان کر دیجئے. یہ اذن کا لفظ جو ہے اذان اسی سے ہے. تو اگر آپ نے دیکھا ہے کہ اذان ہو رہی ہے یا اذان دے رہی ہیں آپ، دونوں شکل میں، اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ حج کی سعادت سے مالا مال فرمائیں گے. اگر آپ حج کر بھی چکی ہیں تو دوبارہ اللہ تعالیٰ بلائیں گے انشاءاللہ. دوسرا، آپ نے جو خواب دیکھا ہے کہ گھوڑا کھڑی ہے اور اس میں سفید کپڑے پہنے ہوئے آپ بیٹھی ہیں، تو اس کا مطلب اچھا ہے. دیکھیے گھوڑے کی سواری عزت کے وقت ہوتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کو عزت کے ساتھ کسی جگہ مقام عطا فرمائیں گے انشاءاللہ. تیسرا جو آپ نے ذکر کیا کہ بھائی کی بہو اور آپ ایک حسین وادی میں کھڑی ہیں، انشاءاللہ ابھی یہ پروگرام بریک کے بعد جاری رہے گا، اس لیے بریک کے بعد انشاءاللہ پھر آپ کے اس خواب کی تعبیر بتائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.